बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक से बढ़कर एक खबर आ रही है जब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए हैं और उनकी हिरासत के बाद मज़ीद गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 8 अफसरान और अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिसमें 4 साबिक़ अफसरान हैं फ़ौज के और 4 सिविलियंस हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी। अब आपने नज़र रखनी है, आने वाले दिनों में आपको साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ नज़र आएगा। फिर एक बड़ा इंकशाफ, बड़ी खबर यह भी देता जाऊँ कि साबिक़ जो सेक्रेटरी इत्तलात PTI के रऊफ़ हसन, उन्होंने अहम इंकशाफात कर दिए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर जो एक रैकेट है, जो एक गैंग था, जो एक नेटवर्क था, उसके बारे में बता दिया। कहाँ से चलाया जा रहा था, कैसे चलाया जा रहा था, फंडिंग कौन कर रहा था, पैगाम रसानी कैसे होती थी, सहूलतकारी कैसे होती थी। एक से बढ़कर एक चीज़ जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। आपको कुछ सिविलियंस भी गिरफ़्तार होते हुए नज़र आएंगे। अभी ये जो अडयाला की गिरफ़्तारियाँ हुई डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और आखिर में इनका जो एक महागुरु है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, वो फिर कटहरे में आएगा और लग रहा है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नहीं होगा, वहाँ पर ट्रायल के लिए एक और शख्स भी मौजूद होगा जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। जिस तरह मैंने कहा, आज 3 अफसरान मज़ीद हिरासत में लिए गए, खबरें आ चुकी, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार हैं और कर्नल रिटायर्ड आसम हैं। ये आज हिरासत में लिए जा चुके। इनके बारे में बयान ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका। ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो 2 अफसरान हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर, ये आल एंड आल थे। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ अहमद के राइट हैंड थे, दस्ते राज थे। और जब जनरल फैज़ को DGC के ओहदे से हटाया गया, इस वजह से हटाया गया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उनको उस वक़्त एजुटेंट जनरल का ओहदा दिया गया और उस वक़्त DGISI थे हाफ़िज़ आसिम मुनीर, जो कि आज के आर्मी चीफ हैं। तो जब हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने ये चार्ज संभाला बतौर DGISI, तो उनके सामने जो सबसे पहला केस आया वो टॉप सिटी का था। दरख्वास्तें उनको मौसूल हो चुकी थी। इंक्वायरी शुरू हुई तो ये दोनों साहबान मुबैना तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, इनके नाम सामने आ गए। नाम सामने आए, फाइलें खुली, इंक्वायरी हुई, इनको अपनी जान के लाले पड़ गए। बचाव के लिए दौड़े और सेफ हाउस में जाकर मुलाकात की। किससे? टॉप सिटी का जो मालिक था मोइज़ खान, उससे मुलाकात की। उसको 4.5 करोड़ रुपए वापस करने की पेशकश की और साथ उसका मिन्नत तरला किया कि आप हमारा नाम न लें, इस केस से हमें निकालें। उसने इनकार कर दिया, पैसे भी उसने नहीं लिए और केस भी वापस लेने से इनकार कर दिया। सबूत मौजूद थे, कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। तो इस दौरान जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया और फैज़ हमीद DGISI बना दिए गए। ज़ाहिर है ये दोनों फैज़ हमीद के दस्ते राज थे। जैसे ही फैज़ हमीद DGISI बने और हाफ़िज़ साहब कोर कमांडर गुजरांवाला चले गए, तो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी न सिर्फ बंद हो गई, पर्दा डाल दिया गया, सब टाइम टाइम फिश। हालांकि उस वक़्त एक निजी TV चैनल आप न्यूज़ भी निकाला गया था, उसमें भी इन दोनों साबिक़ फ़ौजी अफसरान के नाम हैं कि इन्होंने भी उसमें अच्छा खासा मुबैना तौर पर कि पैसे जो हैं वो इधर उधर किए
اس کی انکوائری بھی کھل سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو گرفتاریوں کی میں نے بات کی، جو نیکسس کی بات کی، جو ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض امید سے، وہ بہت امپورٹنٹ، غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکسس تھا، جو سہولت کاری تھی، جو پیغام رسانی تھی، وہ صرف ادھر ادھر نہیں گھومتی تھی، اس میں پورا ایک جو ہوتا نا ریکٹ بنا ہوا، وہ دائرہ، پورا دائرہ تھا، اور اس دائرے کے ارد گرد بہت سے لوگ گھوم رہے تھے، اور اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ حراست میں نظر آئیں، قانون کے کٹہرے میں نظر آئیں، اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو شواہد ملے ہیں، جو سٹیٹمنٹ فیض امید دے رہا ہے، وہ بہت خوفناک ہے، چھپا نہیں سکتے چیزیں کو اب، اور جیسے جیسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا، ہو سکتا ہے کہ اور بڑے انکشافات آ جائیں، اور بڑے انکشافات آ جائیں۔ دوسری طرف جو بانی چیئرمین ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اندازہ کریں کہ فیض امید ہمارا اثاثہ ہے، جسے ضائع کر دیا گیا۔ اس چیز کو تو مان لیا نا عمران خان صاحب، فیض امید آپ کا اثاثہ تھا، آپ کا سیاسی اور ذاتی اثاثہ تھا، اور وہ آپ کی پارٹی کو چلا رہا تھا، آپ کی حکومت بھی چلا رہا تھا، آپ کی حکومت بچا بھی رہا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کو اثاثہ قرار دیا۔ باقی جو اس کے کارنامے تھے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو آرمی چیف نے کل استقبالیہ دیا جی ایچ کیو میں یوم آزادی کے موقع پر، اس میں جو سابق عسکری قیادت تھی، انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر ان کو اعتماد میں لے لیا ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق سابق آرمی چیفز جنرل ریٹائرڈ پرویز کیانی، جنرل ریٹائرڈ رحیل شریف اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران سب نے آرمی چیف سے یہ کہا کہ چیف صاحب، آپ نے اگر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو پکا ہاتھ ڈالیے گا، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیے گا، کیونکہ فوج کے وقار کا معاملہ ہے، اور فوج کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بھی یہ چیزیں چلتی تھیں، لیکن منظریں عام پہ نہیں آتی تھیں، لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے، فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ریاستی اداروں پہ ہمیں فیک نیوز ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، تو آپ جو سٹیپ لے رہے ہیں پیچھے مت ہٹیے گا۔ وہ آرمی چیف کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو آرمی چیف نے کہا جی بالکل کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے، معاملات کو انجام تک پہنچائیں گے، معاملات کی تہہ تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے ان کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ تو جب سابق عسکری قیادت ساتھ کھڑی ہو گئی، بہت بڑا میسج ہے، کلیئر میسج ہے، اور یہ سب کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ معاملہ اب رکے گا نہیں۔ ہمارے بہت سے دوست اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلین لوگ بھی ہیں، اور بھی گرفتاریاں جس طرح بالکل ہوں گی، اب وہ بچاؤ نہیں ہے، جتنا مرضی یہ کہہ لیں۔ خان صاحب تو یو ٹرن لینے کے بادشاہ نا، آج بھی میڈیا سے گفتگو کی، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، اور یہ بھی کہا کہ میری مدت ملازمت میں جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ہی جنرل فیض کو ہٹایا، اور وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ اس نے بھی یہی بات کی، خواجہ آصف نے بھی یہی بات کی، لیکن ملک احمد جو کہ جنرل باجوہ کے قریبی تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی تھی۔ اب جو آپ جتنی مرضی دوڑ دھوپ کر لیں، آپ جتنی مرضی جو ہے وہ ٹامہ کھٹویاں مار لیں، جتنی مرضی آپ گفتگو کر لیں، جان شکنجے میں پھنس چکی ہے، معاملات جو ہیں وہ بہت آگے چلے گئے، اور فوج کے اندر احتساب کا جو کڑا نظام ہے نا، وہ جب چل رہا ہوتا ہے نا، پورا سال چلتا ہے، خواہ وقت چلتا ہے، جوان ہے، کوئی آفیسر ہے، جو بھی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، دیگر جرائم میں ملوث ہے، اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ چیزیں منظر عام پر نہیں آتی، لیکن یہ مجبوراً کرنا پڑا آرمی چیف کو، اس وجہ سے کیونکہ بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ادارے کی عزت کا سوال ہے، وہ ادارے کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں۔
عوام اس کو سراہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ فوج کے اندر ایک احتساب کا نظام ہے. حکومت بھی کھڑی ہو گئی ہے فوج کے پیچھے. آج وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے. احتساب فوج کا اندرونی معاملہ ہے جو کچھ اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ احتساب ہونا چاہیے, کڑا احتساب ہونا چاہیے. میاں نواز شریف بھی خوش ہیں, مریم نواز بھی خوش ہیں. ان کا تو یہ مطالبہ تھا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے. وہ تو جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہتے تھے. وہ اس وقت آسٹریا میں ہیں. اطلاعات کے مطابق 18 کو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے, بہرحال ان کے حوالے سے انفارمیشن یہ ہے. لیکن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کٹہرے میں آنا, ان کے انکشافات, اس کے اوپر گرفتاریاں اور معاملات بالکل سموتھ طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. اور فوج کے اندر جو یہ نظام ہے کڑے احتساب کا, یہ اس کو آرمی چیف نے طے کر لیا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. جو قصوروار ہوگا سزا پائے گا, جو قصوروار نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا. اپنا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد.